بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کی کورونا سے جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ ہیلری کلنٹن نے کنجوسی کی انتہا کر دی۔ ایک ٹی وی شو کے دوران انہوں نے ویڈیو کانفرنس ایپ کی فری سروس لینی شروع کر دی۔ ہیلری کلنٹن ایک ٹی وی پر ویڈیو لنک ایپ زوم کے ذریعے انٹرویو دے رہی تھی۔ اسی دوران ان کا انٹرویو اچانک رک گیا۔ دوران انٹرویو زوم کی فری سروس بند ہونے کی وجہ سے ہیلری کلنٹن کی ویڈیوز پر ایک پاپ اپ میسج نمودار ہوا جو ٹی وی پر دیکھا گیا۔ اس میسج میں کمپنی کی جانب سے درج تھا کہ آپ کی زوم میٹنگ 10 منٹ کے لیے بند ہو جائے گی۔ ایپ کی پیشہ ورانہ سروس اور لامحدود منٹس کے لیے اپنی آئی ٹی ٹیم سے رابطہ کر کے ایپ کو اپ گریڈ کریں۔ دوستو، زوم کے فری ورژن میں صرف 40 منٹ کی سروس آسانی سے مہیا ہوتی ہے اور مزید سروس کے لیے اسے اپ گریڈ کیا جاتا ہے۔ فیس بک، ٹویٹر اور گوگل کے سربراہوں سے ان کی کمپنیوں کی پالیسیوں اور مختلف قسم کے مواد کی سوشل میڈیا پر تشہیر اور ان کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امریکی سینٹ کی جانب سے طلبی پر ان شخصیات سے ان کو حاصل قانونی تحفظ بارے بھی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ ریپبلکن کے اہم سینیٹر کروز کا اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی کی دنیا کی ان شخصیات کو جو طاقت حاصل ہے وہ پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ نے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ باپ اور بیٹی میں محبت فطری بات ہے، لیکن مصر میں ایک بیٹی کورونا سے انتقال کر جانے والے اپنے والد کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ مصر میں نورین نامی لڑکی کے والد کورونا کے باعث انتقال کر گئے تھے، جو پیشے کے اعتبار سے استاد تھے۔ امریکہ نے دنیا کی پہلی خلائی آرمی بنانے کے بعد اب چاند پر فوجی اڈہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا ہے، تاہم یہ نہیں معلوم کہ اس پر کام کب شروع ہوگا اور کب تک مکمل ہوگا۔ ترکی میں سوشل میڈیا سائٹس اور ایپلیکیشن پر حکومتی کنٹرول بڑھانے کے سخت قوانین نافذ کر دیے گئے ہیں۔ پارلیمنٹ نے اس برس جولائی میں مذکورہ نئے قوانین منظور کیے تھے۔ قوانین کو ملک میں 1 اکتوبر سے نافذ کر دیا گیا ہے۔ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ اور واٹس ایپ سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نئے قوانین کے مطابق ترکی میں 10 لاکھ صارفین رکھنے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر کو ترکی میں اپنے دفاتر کھولنے ہوں گے، یا پھر انہیں اپنے نمائندوں کی ترکی میں موجودگی کو یقینی بنانا ہوگا۔ نئے قوانین کے تحت سوشل میڈیا پلیٹ فارم متنازع اور مخصوص مواد ہٹانے سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل کریں گے، اور انکار کی صورت میں سوشل میڈیا یا پلیٹ فارم پر ترک حکومت جرمانہ بھی عائد کر سکے گی۔ اشتہارات روکے جا سکیں گے۔ فیس بک سمیت انسانی حقوق کے اداروں نے مذمت کی ہے اور ایسے اقدامات کو اظہار رائے کی آزادی پر قدغن قرار دیا ہے۔ پیمرا کا کہنا ہے کہ اشتہاری اور مفرود افراد کے انٹرویوز اور خطاب ٹی وی پر نشر نہیں کیے جا سکتے۔ اشتہاری اور مفرور مجرمان کی تقاریر یا انٹرویوز پر تبصرہ بھی نہیں کیا جا سکتا، جبکہ دوسری طرف پیمرا کی جانب سے تقریر پر پابندی پر نواز شریف کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ پیمرا کی پابندی پر نواز شریف نے کہا ہے کہ پابندیوں کا زمانہ گزر گیا ہے، اب ماڈرن زمانہ ہے اور اس میں پابندیاں کارگر نہیں ہوں گی، جبکہ اسحاق ڈار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ چال کارگر نہیں ہوگی۔ حکومتی فیصلوں کی توقع کے پیش نظر سوشل میڈیا پر نواز شریف کی تقریر نشر کرنے کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیمرا کے اس ایکشن کی پہلے سے ہی توقع تھی۔ پیمرا کو پابندیوں کا حساب دینا پڑے گا۔ غلام عائشہ کو اپنا بچپن کچھ یاد ہے۔ وہ بچپن جب ان کا نام دا پھیا بائی ہوا کرتا تھا۔ چولستان کے علاقے میں ریت کے ٹیلوں میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ اپنے والدین کو قریب ہی کام کاج کرتے دیکھا کرتی تھی۔ یہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے۔
کچھ ہی عرصہ بعد افیا بائی کے والدین نے ان کی شادی کر دی۔ رخصتی کے وقت ان کی عمر لگ بھگ 12 برس تھی۔ والدین نے جہیز دے کر جب انہیں ان کے شوہر ہیملا رام کے ساتھ خیرپور ٹامے والا کے لیے رخصت کیا تھا تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ آخری مرتبہ انہیں دیکھ رہے تھے۔ خیرپور اپنے سسرال پہنچنے پر ابھی اس لڑکی کو 3-4 روز ہی گزرے تھے کہ ہندوستان کی تقسیم کا باقاعدہ اعلان ہو گیا۔ کئی دیگر ہندو خاندانوں کی طرح ان کے سسرال والوں نے بھی ہجرت کا فیصلہ کیا۔ جس روز انہیں نکلنا تھا، بخشتے خان کانجو نامی ایک مقامی زمیندار نے یہ کہہ کر اس لڑکی کو روک لیا کہ وہ ان کے گھر پر کام کاج میں ہاتھ بٹا کر شام تک فارغ ہو جائے گی۔ لڑکی بتاتی ہے کہ میں چھوٹی تھی، لڑکیوں کے ساتھ کھیلتے کودتے شام سے رات ہو گئی، میرے سسرال والے چلے گئے، خدا جانے وہ کہاں گئے۔ انہیں بالکل نہیں معلوم تھا کہ ادھر گنجیاں والا کھو میں ان کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ زمیندار نے 2 بیلوں کے حوض انہیں غلام رسول نامی شخص کے خاندان کو فروخت کر دیا۔ جلد ہی اس کی شادی غلام رسول کے بیٹے احم بخش سے کر دی گئی۔ یہ لڑکی غلام عائشہ کہتی ہے کہ ان کے نئے خاندان نے نہایت ہی محبت کے ساتھ انہیں پالا۔ انہوں نے اپنے حقیقی خاندان کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ان کے شوہر احمد بخش نے بھی اس کام میں ان کا ساتھ دیا۔ لڑکی کہتی ہے، بلکہ اب یہ خاتون کہتی ہے کہ 73 برس کی تلاش کے بعد انہیں بالآخر تقسیم کے وقت بچھڑے ہوئے اپنے خاندان کا پتہ مل گیا۔ حال ہی میں ویڈیو کال پر ان کی انڈیا میں رہائش پذیر اپنے ایک بھتیجے گجاری لال کے بیٹے سے بات ہوئی۔ انہوں نے موبائل فون کی سکرین کو بھوسے دیے اور روتے ہوئے اپنے بھتیجے کو بتایا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بھائی میرے پاس آ گئے ہیں۔ میں نے تم لوگوں کو دیکھنے کے انتظار میں ساری عمر رو کر گزاری ہے۔ اس کا خاندان دوستوں انڈین پنجاب کے ایک علاقے بینکنیز میں مور خانہ کے علاقے میں آباد تھا اور کھیتی باڑی کرتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں پانی کی اتنی کمی ہے کہ جب لڑکیاں 5-6 سال کی ہوں تو اسی عمر سے وہ پانی بھرنے کے چھوٹے چھوٹے برتن اٹھا لیتی ہیں۔ میں نے خود 8 سال کی عمر میں ہی پانی بھرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ انڈیا کی وسطی ریاست مدھیہ پردیش کی 19 سالہ ببیتا کے الفاظ ہیں، جنہوں نے اپنے گاؤں اگروٹھا کی سینکڑوں خواتین کے ساتھ مل کر ایک پہاڑ کاٹ کر پانی کے لیے 107 میٹر لمبا راستہ تیار کیا ہے، جس کے ذریعے پانی تالاب تک آتا ہے اور وہ بھر جاتا ہے۔ ببیتا نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں پانی کی اتنی کمی ہے کہ نلکوں پر گھنٹوں کھڑے رہنے کے بعد پانی ملتا ہے اور بارانی پانی کم ہونے کی وجہ سے کاشتکاری نہیں ہو پاتی۔ افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ایک صفحے پر ہے۔ حال ہی میں پاکستان کا دورہ کر کے واپس جانے والے عبداللہ نے امریکی خبر رساں ادارے کو ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ میں نے پاکستانی قیادت سے کہا ہے کہ وہ طالبان پر اپنا تمام اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ امن عمل کو مدد مل سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک آرمی کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کے دوران امن کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو عملی جامہ پہنانے پر تبادلہ خیال کیا، جو دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ عبداللہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی سیاسی قیادت، آرمی اور دیگر ادارے ایک صفحے پر ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان لڑائی ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور خطے پر لڑائی مسلط ہونے کے سائے گنے ہوتے جا رہے ہیں۔ دیگر کئی ممالک بھی ان دونوں ملکوں کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں، جن میں پاکستان، ترکی، اسرائیل اور OIC آذربائیجان کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ ایران، روس اور دیگر چند ممالک آرمینیا کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اب اس لڑائی کے حوالے سے روس نے ترکی پر انتہائی سنگین الزام عائد کیا ہے۔ روس کی طرف سے ترکی پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے شام اور لیبیا سے کچھ لوگوں کو آذربائیجان بھیجا ہے، جو آذربائیجان کی آرمی کے ساتھ مل کر آرمینیا کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں روایت ہے کہ الیکشن ہارنے والی سیاسی جماعت ہمیشہ الیکشن کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے اور دھاندلی کے الزامات لگا کر لندن بھاگ جاتی ہے۔ اب صدر ٹرمپ کے طفیل امریکہ میں بھی دھاندلی اور نتائج نہ تسلیم کرنے کی باتیں چل نکلی ہیں، اور وہ بھی الیکشن ہونے سے پہلے۔
گزشتہ روز صدارتی مباحثے کے دوران میزبان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر وارننگ دے ڈالی کہ اگر بڑی تعداد میں شکایات آئی تو وہ الیکشن نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے۔ مذاکرے میں میزبان کی طرف سے سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ نومبر الیکشن کے نتائج کو تسلیم کریں گے؟ اس کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر ہزاروں بیٹس مشکوک ہوئے تو میں نتائج تسلیم نہیں کروں گا۔ میزبان نے صدر ٹرمپ سے ایک اور سوال پوچھا کہ کیا آپ اپنے حامیوں کو پولنگ کے دوران پرامن رہنے کی تلقین کریں گے؟ تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں اپنے حامیوں سے کہوں گا کہ وہ پولنگ سٹیشن میں جائیں اور نظر رکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ غالب امکان ہے کہ وہاں کچھ برا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف بے شرمی سے جھوٹ بول کر بیرون ملک کے انہوں نے اتنی بیماریاں گنوائیں کہ ایسے لگتا تھا کہ وہ کسی وقت بھی دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ نواز شریف اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ نواز شریف سے متعلق کابینہ کا 6 گھنٹے طویل اجلاس ہوا، کسی کو بھی نواز شریف پر یقین نہیں تھا۔ ڈاکٹر فیصل اور یاسمین راشد سے بار بار کہا کہ نواز شریف کو چیک کریں، ہمیں تو لگتا تھا کہ نواز شریف کے جہاز کی سیڑھیاں بھی نہیں چڑھ سکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نواز شریف پاکستان کے خلاف سازش اور بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اور بھارت ان کی پوری مدد کر رہا ہے۔ وہ بھارت کی مدد سے آرمی کے خلاف بات کر رہے ہیں، جن عدالتوں نے انہیں ریلیف دیا ان پر حملے کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ڈاکوؤں اور چوروں کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ حکومت چھوڑ دوں گا لیکن انہیں NRO نہیں دوں گا، اپوزیشن استعفے دے، ہم پھر الیکشن کروا دیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔